علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسلام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ہجرت گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور حج گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کافر ہے یا مشرک ہے، اس کو اللہ کی رحمت اس کو نصیب ہوئی اور وہ دائرہ اسلام میں آیا، تو اللہ اس اسلام کی برکت سے، اسلام قبول کرنے کی برکت سے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور ہجرت جو فقط اللہ رسول کی رضا کے لیے کی جائے، فرمایا وہ ہجرت بھی پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اور حج جو ہے، حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کا یہ عمل حج کرنا یہ بھی پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک حاجی ایسا ہے کہ وہ بیک وقت یہ تینوں عمل کر رہا ہوتا ہے، ایک وہ اسلام پر ہوتا ہے، دوسرا وہ ہجرت کر رہا ہوتا ہے اپنے وطن سے دوسرے وطن کی طرف، تیسرا وہ حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ گویا یہ تینوں عمل حاجی کے اندر پائے جاتے ہیں، حالانکہ تینوں عملوں کی فضیلت علیحدہ علیحدہ ہے، لیکن بیک وقت یہ تین عمل کرنے والا یقیناً اس جو ہے وہ فضیلت سے خالی نہیں رہے گا، ضرور اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا، معاف فرما دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حاجی اپنے 400 اہل خانہ کی جو ہے وہ اہل خانہ کی اللہ کے حضور شفاعت کرے گا، اور اللہ 400 افراد کو جو حاجی کی شفاعت کرنے کی وجہ سے بخشے جائیں گے۔ حاجی جس کے لیے دعائے مغفرت کرے اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ ایک حدیث میں فرمایا حج کرنے والا کبھی محتاج نہیں ہوتا، حج کرنے والا کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا جو شخص لبیک کہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اس کی لبیک کہتے ہوئے لبیک 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 اللہم لبیک یہ تسبیح پڑھتا ہوا جب حاضر ہوتا ہے، اس کے دایاں والی تمام چیزیں اور بایاں والی تمام چیزیں زمین پر جتنی بھی خوش اور تر ہیں وہ قیامت کے روز تلبیہ کہتے ہوئے اس کی گواہی دے گی اور اللہ کے حضور پیش ہوگی۔ اور ایک حدیث میں فرمایا جو بندہ بلند آواز سے تلبیہ پڑھتا ہوا جاتا ہے تو سورج اس کے گناہوں کو ساتھ لے کر غروب ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا جو 2 رکنوں کا استلام کرتا ہے، یعنی حجر اسود اور رکن یمانی دونوں کا استلام کرتا ہے، فرمایا کہ اللہ ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ 120 رحمتیں حاجی پر نازل ہوتی ہے، 60 رحمتیں طواف کرنے والے پر نازل ہوتی ہے، 40 رحمتیں نمازی پر جب وہ نماز پڑھتا ہے وہاں اس وقت نازل ہوتی ہے، 20 رحمتیں فقط ان کے اوپر نازل ہوتی ہے جو صرف بیت اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بیک وقت یہ 120 رحمتیں حاجی پر ہی نازل ہوتی ہے، کیونکہ کبھی تو وہ طواف کرتا ہے، کبھی تو وہ بیت اللہ میں ہی نماز ادا کرتا ہے اور نماز کے اندر بیت اللہ کو دیکھتا ہے۔ عام شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آپ جہاں بھی نماز پڑھیں گے تو قیام کے اندر جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کی نگاہ جو ہے سجدہ کرنے والی جگہ پر ہوگی، سامنے دیوار پر نہیں ہوگی، سجدہ کرنے والی جگہ پر ہوگی۔ لیکن یہ عمل فقط اس حاجی کے لیے ہے جو بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اس کی نگاہ سجدہ کرنے والی جگہ پر نہیں ہوگی، اس کی نگاہ قیام کی صورت میں بیت اللہ کی دیواروں پر ہوگی، اس کی دیوار جو ہے وہ نگاہ بیت اللہ کی دیواروں پر ہوگی۔ بس 120 رحمتوں کا نزول حاجی پر ہو رہا ہوتا ہے، پر حج کا بہت زیادہ مرتبہ اور مقام ہے۔ صاحب استطاعت لوگ، صاحب استطاعت یعنی طاقتور جو اس کی طاقت رکھتے گئے، بیت اللہ کا حج ان پر فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے اور صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح ایک حج بھی فرض ہے صاحب استطاعت پر۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو صاحب استطاعت ہے، جس کے پاس مال و دولت ہے، طاقت ہے، ان پر اس کا حج فرض ہے۔ بتیرے آپ نے دیکھے ہیں کہ جو صاحب استطاعت ہیں، مال ہے، بینک بھرے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، جائیداد ہے اور ہر چیز ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، بیت اللہ کا حج نہیں کرتے۔ تو یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ اپنی زندگی ویسے ہی گزار کے چلا جائے، کریم آقا کے گھر بار کو نہ دیکھے؟ بیت اللہ بھی میرے مصطفیٰ کا گھر ہے اور مدینہ منورہ بھی میرے مصطفیٰ کا گھر ہے، جائے پیدائش مدینے میں ہے، جائے پیدائش مکے میں ہے، جائے جو ہے وفات مدینے میں ہے،
یہ بھی میرے مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، وہ بھی میرے مصطفیٰ کی۔ اگر وہ گلیاں نہ دیکھی زندگی میں، اگر وہ بہاریں نہ دیکھی زندگی میں، اگر گنبد خضرا نہ دیکھا زندگی میں، اگر جناب والا صحابہ کے مزارات نہ دیکھے زندگی میں، بیت اللہ کے وہ ارکان جو حبیب پروردگار نے اپنی زندگی میں ادا کیے، وہ صحب استطاعت ہونے کے باوجود وہ نہ کیے، تو زندگی کیا ہے؟ زندگی تو پھر کچھ نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو عشاق ہیں، جو عشاق حضور کی محبت رکھتے گئے، تو وہ تو ہر وہ چیز کرتے گئے جس کا انہیں علم ہو جاتا ہے کہ حضور نے کی۔ جیسا عبداللہ بن عمر یا کوئی اور صحابی تھے جو اٹھنی کو ایک جو ہے وہ گھر کے ایک مکان کے ارد گرد گھما رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ اس مکان کے ارد گرد اٹھنی کو کیوں گھما رہے ہو؟ کہا مجھے پتہ نہیں، پر میں نے ایک دن محمد عربی کو دیکھا تھا، وہ ایسے کر رہے تھے تو میں نے وہ عمل کیا۔ یعنی عشاق تو وہ ہر عمل کر گزرتے گئے جو محمد عربی نے کیا۔ تو عشاق تو ان گلیوں پر مر مٹتے گئے، اور ان گلیوں میں اپنے پاؤں کو نہیں، اپنی آنکھوں کو تلوا بنا دیتے گئے، اور اپنی آنکھوں کو ان گلیوں کا سرما بنا دیتے گئے۔ عشاق تو یہ کرتے گئے، لیکن یہ کیسا عاشق کہ صحب استطاعت ہونے کے باوجود اور طاقت ہونے، مال ہونے کے باوجود ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں حج کرنے کی، عمرہ کرنے کی، کیا کرنا ہے؟ مال ضائع ہو جائے گا۔ ارے مال ضائع واقعتاً تو جو کہہ رہا ہے کہ مال ضائع ہوگا، واقعی ہوگا، یہ تیری بات بھی سچی ہے کہ ضائع ہوگا۔ کیسے ضائع ہوگا؟ کہ تو جو مال حج بیت اللہ کے لیے نہیں، گنبد خضرا کی حاضری کے لیے نہیں نکال رہا اپنے بینک سے، تو واقعی وہ ضائع ہی ہوگا۔ کیوں؟ جب تیری آنکھ بند ہوگی تو وہ ضائع ہی ہوگا نا۔ تیری بات سچی ہے، وہ ضائع ہی ہوگا، کیونکہ اسے تیرے وارث لے اڑیں گے۔ کوئی شراب پیے گا، کوئی زنا کرے گا اس کے بدلے میں، کوئی کچھ کرے گا، کوئی کچھ کرے گا۔ تیرا مال واقعی تو نے خود کہہ دیا ضائع ہوگا، تو ضائع ہی ہوگا۔ ادھر اگر چلتا تو ضائع نہ ہوتا، ادھر اگر جاتا تو ضائع نہ ہوتا، جو تیرے گناہ بھی بخشے جاتے، تجھے خدا مصطفیٰ کا قرب بھی مل جاتا، تجھے جنت بھی مل جاتی، تیرا مال بھی اچھے کاموں میں صرف ہو جاتا۔ پر تو نے اس نیت سے رکھا ہوا ہے کہ ادھر جانے سے ضائع ہوگا۔ اچھا ضائع ہوگا تو پھر ضائع ہی ہوگا، ضائع ہوگا تو پھر ضائع ہی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اس لیے صاحب استطاعت کو چاہیے۔ دیکھیے حضور علیہ السلام نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی۔ حجاج ارکان حج ادا کرنے کے بعد ضرور بیت اللہ کے بعد جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں جاتے ہیں، جب تک اپنے حبیب پروردگار کی بارگاہ میں حاضری نہیں دیتے واپس نہیں لوٹتے۔ عشاق بڑا کچھ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، وہ کہتے ہیں کہ حج تو ایک بہانہ تھا مصطفیٰ کی زیارت کا، حضور کی زیارت کا ایک، یعنی فقط نیت ان کی حضور کی زیارت کی تھی، تو حضور کے ساتھ، حضور کی زیارت کے ساتھ گنبد خضرا کی زیارت کے ساتھ حج بھی ہو گیا۔ یعنی وہ شاخ کو اس طرح کی نیت کرتے ہیں کہ میرا حج تو فقط حضور کی زیارت کا بہانہ ہے، میں آیا ہی آپ کے لیے ہوں، آیا ہی آقا آپ کے در دیوار کو دیکھنے کے لیے، آپ کی زیارت، آپ کی جو ہے تربت مبارک کی زیارت، کیونکہ آپ نے جو خود فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ اگر اتنی بات سے شفاعت واجب، حضور کی شفاعت مل جائے اور گناہ بخشے جائے اور گنبد خضرا کی حاضری ہو جائے، پھر 2-3 لاکھ تو کیا ہے، وہاں تو ساری زندگی کی کمائی بھی جائے تو جائے، ساری زندگی کی کمائی بھی جائے تو جائے۔ اس شاخ نے تو حضور کی بارگاہ میں مال تو کیا جانیں قربان کر دی، مال تو کیا اپنی جانوں کی پرواہ نہ کی، جانیں قربان کر دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ تو انسانی عشاق تھے جن کے اندر عقل تھی، انہوں نے مصطفیٰ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جانیں قربان کر دی۔ روایتوں میں آتا ہے جانوروں نے میرے مصطفیٰ پر اپنی جانیں قربان کر دی۔ جب حضور مینا میں آئے حج کے بعد، جب آپ کی بارگاہ میں اونٹ لائے گئے، آپ 100 اونٹ لے کر آئے، 100 اونٹ لے کر آئے قربان کرنے کے لیے۔ تو حضور علیہ السلام جب قربان گاہ میں اونٹ قربان کرنے لگے، فرمایا لاؤ میری بارگاہ میں اونٹوں کو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اونٹ قطار در قطار کھڑے تھے۔ یہ بات نکل آئی اس شاخ کی، انسان تو جانیں قربان کرتے گئے، ان کے اندر شعور اور عقل ہے، یہ تو جانور ہے۔ جب میرے مصطفیٰ نے ایک اونٹ کو قربان کیا، دوسرا اونٹ، روایتوں میں آتا ہے دوسرا اونٹ ابھی کھڑا تھا،
کہ تیسرے اونٹ نے اپنے سیڈ سے اس اونٹ کو دھکا دیا، اور تیسرے کو چوتھے نے دھکا دیا، اور چوتھے کو پانچویں نے دھکا دیا، ایک دوسرے کو دھکیلنا شروع کر دیا کہ جلدی کرو، مصطفیٰ کے ہاتھ سے قربان، مصطفیٰ کے ہاتھ سے نبی کے قدم میں قربان ہو جاؤ۔ اس صحابہ نے دیکھا یہ منظر کہ اونٹ ایک دوسرے کو دھکیل کر حضور کی بارگاہ میں قربان ہونا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ موت ہے، یعنی حضور شفا فرمائیں گے، نہر فرمائیں گے اور جان نکل جائے گی، لیکن وہ سوچ رہے تھے اگر محبوب کے ہاتھوں میں، محبوب کے قدموں میں قربان ہو جائیں تو اس سے بڑی موت کیا ہے؟ موت نہیں ہے، یہ حیات ہے، یہ موت نہیں ہے، یہ حیات ہے۔ اس لیے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں تو شاک اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے، چاہے وہ انسانی صورت میں ہو چاہے وہ حیوانی صورت میں ہو، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں قربان ہو جایا کرتے تھے۔ اس لیے وہ شاک کو چاہیے کہ وہ حضور اپنی زندگی میں، چاہے صاحب استطاعت ہے، صاحب استطاعت نہیں بھی ہے، یہ تو قرآنی فیصلہ ہے کہ صاحب استطاعت ہے تو حج کرے، عمرہ کرے، حج کرے۔ اگر صاحب استطاعت نہیں تو میں یہ کہتا ہوں، ایک رائے دیتا ہوں کہ جب ہم دنیاوی معاملات میں بیٹی کی شادی کرنی ہوتی ہے، بیٹے کی شادی کرنی ہوتی ہے، گھر بنانا ہوتا ہے یا اپنے کاروبار کو زیادہ کرنا ہوتا ہے تو بڑے ہیلے بہانے کرتے ہیں، کمیٹی ڈال لیتے ہیں، اپنے 10,000 جو ہے وہ تنخواہ سے، 20,000 تنخواہ سے کچھ پیسے بچاتے ہیں، 40,000 تنخواہ کچھ علیحدہ رکھتے ہیں، کچھ بینک میں جمع کرتے ہیں، یہ مشکل وقت میں کام آئیں گے، کوئی کمیٹی ڈال لیتے ہیں، یہ 2 لاکھ کی کمیٹی آئے گی تو یہ کام کر لیں گے۔ اس طرح بھی تو اپنی زندگی کے گزر اوقات کرنے کے لیے بھی تو ہیلے تلاش کر لیتے ہیں، بہانے تلاش کر لیتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں جب بچی کی شادی کے لیے، بچے کی شادی کے لیے، اپنا گھر بار بنانے کے لیے، اپنے معاملات کاروبار کو زیادہ وسیع پیمانے تک لے جانے کے لیے، اپنے دوستوں میں اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے، اپنے دنیاوی معاملات کو طے کرنے کے لیے اگر تو پیسے اکٹھے کر سکتا ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے گنبد خضرا کی زیارت کے لیے بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ پر اگر دل میں تڑپ ہو اپنے حبیب کی، اگر دل میں محبت ہو تو پھر، اگر دل میں محبت نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ محبت تیرے دل میں جب ہوگی، تڑپ تیرے دل میں جب پیدا ہوگی، بندوبست خدا فرما دے گا، اللہ بندوبست فرما دے گا، اللہ اسباب پیدا فرما دے گا، اللہ آسانی پیدا فرما دے گا، اللہ آسانی پیدا فرما دے گا۔ اور اللہ، میں نے کئی ایسے دیکھے ہیں جو بالکل ضعیف و ناتواں ہیں، کمزور ہیں، مال نہیں ہے، لیکن وہ حاجی ہیں، انہوں نے حج کیا ہوا ہے، انہوں نے عمرے کیے ہوئے ہیں۔ کیا ہے؟ ان کے دلوں میں محبت رسول تھی، ان کے دلوں میں اپنے خدا کی محبت تھی، تڑپ تھی۔ تو جب اس تڑپ نے، یعنی انہوں نے ساتھ تڑپ کے ساتھ کوشش کی، اللہ کی خاص مدد شامل ہو گئی۔ جب خاص مدد شامل ہو گئی تو اس وقت کیا ہوا؟ وہ چلے گئے، اور یہ جو غفلت کا شکار کروڑوں کی تعداد میں پیسے لیے بینک میں بیٹھا، وہ بیٹھے کا بیٹھا رہ گیا، وہ بیٹھے کا بیٹھا رہ گیا۔ اس کے پیسے نہ اس کے خود کے کام آئے، نہ اس کے خود کے کام آئے، بلکہ اس کے وارثوں کے کام آئے، اس کے وارثوں کے کام آئے۔ وارث چاہے اس کو جو ہے وہ اجاڑ دیں، جو مرضی کریں، اس کے وارثوں کے کام آئے۔ اس لیے کہ دل میں عشق مصطفیٰ ضروری اور لازمی ہے۔ اپنی زندگی میں اگر حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو بسر نہیں کیا تو وہ بھی کوئی زندگی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اللہ سے بھی توفیق مانگیں، کیونکہ ہر کام توفیق سے ہوتا ہے، ہر کام اللہ کے فضل سے ہوتا ہے۔ اللہ کا فضل نہیں، توفیق نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے ہم اللہ کی بارگاہ، اللہ کے حضور عرض کریں، اے اللہ ہماری زندگیوں میں اپنا خوبصورت فضل شامل فرما دے، ہمیں توفیق نصیب فرما دے نیکی کی، اور ہمیں توفیق نصیب فرما دے اپنے حبیب کے قوامین پر عمل کرنے کی۔ جب تیری توفیق شامل حال ہو گئی تو شیطان دفع ہو جائے گا، اور ہم تیری توفیق سے ہم وہ کام آسان طریقے سے، تیرے فضل سے، تیری توفیق سے، تیری مدد سے آسان طریقے سے وہ نبھا سکیں گے۔ اس عمل میں ریا نہ ہو کہ عمل فقط اللہ کے لیے ہو، اس نیت سے نہ ہو کہ اس عمل سے جنت ملے، اس عمل سے دوزخ سے حفاظت ہو، اس عمل سے لوگ خوش ہوں، اس عمل سے یہ ہو، فقط یہی ہو
نہ جنت کی طلب ہو نہ جہنم کا ڈر ہو، اگر خوف ہو تو معاذ اللہ کا، اگر طلب ہو تو معاذ اللہ کی، جب عمل اس طرح ہو خلوص نیت سے تو وہ عمل مرتبہ کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ عمل مرتبہ کمال تک پہنچتا ہے تو براز قیامت اسی عمل سے ہی اجر دی جائے گی، اسی عمل کا ہی ثواب دیا جائے گا، اور باقی جو عمل ہے جو کیے وہ ریا میں، جو کیے وہ منہ پر مار دیے جائیں گے۔ تو فرمایا جو خلوص نیت کے ساتھ فقط اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے اور کسی قسم کا فسق و فجور نہیں کرتا، تو فرمایا اس طرح لوٹتا ہے، بیت اللہ کا حج کرنے کے بعد اس طرح لوٹتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہے، یعنی وہ گناہوں سے پاک ہے، اس کے گناہ اللہ مٹا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عرفہ سے بڑھ کر کسی دن بھی ضعیف اور حقیر اور غضبناک حالت میں شیطان کو نہیں دیکھا گیا۔ جب یوم عرفہ کا دن آتا ہے یعنی 10 ذی الحج ہوتی ہے تو اللہ اپنے بندوں کے بڑے بڑے گناہوں کو بخش رہا ہوتا ہے، تو شیطان کی حالت ضعیف و حقیر اور کمزور اور ناتواں اور غضبناک حالت میں شیطان ہوتا ہے۔ شیطان کی یہ حالت اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر خاص رحمتوں کا نزول فرما کے ان کے بڑے بڑے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور یوم بدر بھی شیطان کی یہی حالت ہوئی تھی، جب کفار کٹ کٹ کے مر کے زمین پر گرے اور مسلمانوں کو شاندار فتح ہوئی، اس وقت بھی جس طرح یوم عرفہ والے دن شیطان کی حالت ہو جاتی ہے، یوم بدر والے دن بھی شیطان کی حالت اسی طرح ہو گئی تھی۔ وہ ذلیل و رسوا ہوا کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب کی امت کو بخش دیا، ان کے بڑے بڑے گناہ بخش دیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام پر اللہ نے وحی بھیجی اور انہیں بیت اللہ کی فضیلت کے بارے میں فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا کریم حج کیا ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرا گھر بیت اللہ، اس کو میں نے تمام اپنے روح کائنات کے جو گھر ہیں ان سے چن لیا، اور یہ میرا حرم ہے جس کی تعمیر میرے خلیل نے کی۔ روح زمین کے چپے چپے سے لوگ پیادل اور سواریوں پر سوار اس گھر کا آ کر حج کریں گے، اور وہ یوں تلبیہ کہتے ہوئے میرا ذکر بلند کرتے ہوئے آئیں گے۔ جس طرح ایک غلام اپنے آقا کو پکارتا ہے، اس طرح میرے بندے مجھے پکارتے ہوئے اپنے گھروں سے دور و نزدیک سے پیادل اور جو ہے وہ سواریوں پر سوار ہو کر میرے گھر کے حج کے لیے آئیں گے۔ اے میرے پیارے موسیٰ، وہ میرے گھر کا آ کر طواف کریں گے اور ارکان حج ادا کریں گے، اور وہ میرے سے محبت کرنے والے جب میری بارگاہ میں آ کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں گے تو ہم ان کے گناہوں کو ختم فرما کے ان کے مراتب زیادہ کر دیں گے، ان کو شانیں اور فضیلتیں عطا فرمائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ اس پر ثواب کیا ہے؟ کیا فقط ان کی بخشش ہوگی جو تیرے گھر میں آئے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان کی مغفرت ہوگی بلکہ ان کے پڑوسیوں کی بھی بخشش کروں گا، اور ان کے پڑوسیوں کی اور جن کے حق میں وہ دعا کریں گے ہم ان کی بھی بخشش فرما دیں گے۔ جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب بیت اللہ تعمیر کیا تھا، سب سے پہلے اس روح کائنات پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں نے ایک موتیوں کا قبلہ اسی جگہ پر بنایا تھا۔ پھر آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی۔ پھر وہ نوح کے زمانے میں جب طوفان نوح آیا تو اس کی دیواریں منہدم ہو گئی اور اس پر ریت چڑھ گئی۔ پھر جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا حکم ہوا، اس سے قبل جو انبیاء اس سرخ ٹیلے کا آ کر طواف کرتے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ اس کی بنیادیں اٹھائی اور اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔
تو جس وقت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی تھی تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا پیارے آدم مانگیے، آپ کیا مانگتے ہیں ہم آپ کو عطا کریں گے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ میں نے تیرے گھر کو بنایا اور مزدور کی مزدوری مکمل ہونی چاہیے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں، آپ جو طلب کریں گے ہم آپ کو عطا کریں گے۔ تو آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے اللہ میری جو ہے وہ خطاؤں کو معاف فرما دے۔ تو آواز آئی ہم نے تیری مغفرت فرما دی، اور پھر عرض کیا الہی اضافہ فرما، میں ہم نے تیری اولاد جو اس کا آ کر طواف کرے گی ان کو بخش دیا۔ پھر عرض کیا الہی اضافہ فرما ہم اس شخص کی بھی مغفرت کرتے ہیں جو حجاج تیرے گھر کا آ کر میرے گھر کا آ کر طواف کریں گے اور ارکان ادا کریں گے، اور جن کے بارے میں وہ طواف کرنے والے وہ حجاج دعا جن کے بارے میں کریں گے ہم ان کی بھی بخشش فرما دیں گے۔ اب یہاں ایک آپ کو نکتہ بتاؤں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ آدم علیہ السلام نے یہ کیوں کہا کہ اللہ میری بخشش کر دے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی گناہ کرتے گئے؟ نہیں، نبی جو ہوتے گئے وہ معصوم عن الخطا ہے، کیونکہ کوئی بھی روح کائنات پر جتنے انسان ہیں فقط انبیاء اور مرسلین اس کے علاوہ، اور جو فرشتے ہیں، فرشتے کیونکہ انسان نہیں ہے اور فرشتے تو ویسے ہی معصوم ہیں، لیکن زمین پر جتنے انسان ہوئے آدم علیہ السلام سے لے کر آخر قیامت تک آخری انسان تک جتنے انسان ہوئے ان تمام انسانوں میں فقط انبیاء اور مرسلین کے علاوہ کوئی شخص معصوم نہیں، باقی سارے کے سارے جو ہیں ان کے اندر گناہوں کا مادہ رکھا گیا ہے، لیکن انبیاء اور مرسلین کے اندر گناہوں کا مادہ رکھا ہی نہیں گیا، اس لیے وہ معصوم ہیں۔ اگر پھر کوئی یہ کہے کہ آدم علیہ السلام 300 سال روتے رہے پھر گناہ بخشا گیا، یا اب بیت اللہ کی جو ہے وہ بناوٹ کے بعد تو آپ نے یہ کہا یا اللہ میری خطا کو معاف فرما، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب بندہ انبیاء اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہیں، وہ گناہ گار نہیں ہوتے، نہ ان کا گناہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی سوچے کہ نبی گناہ کر سکتا ہے، بس اتنا سوچنے سے ہی بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ گناہ کرنے کا مادہ اللہ نے اس انسان کے اندر رکھا ہے جو نبی نہیں ہے، اور جو نبی اور رسول ہے اس کے اندر گناہ کا مادہ نہیں رکھا۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء اور مرسلین معصوم عن الخطا ہے، یعنی وہ گناہ نہیں کرتے، نہ ان سے گناہ ہوتا ہے، اور اولیاء محفوظ عن الخطا ہے، یعنی ان سے گناہ ہوتا ہے لیکن اللہ ان کو گناہوں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ گناہوں کا مادہ یعنی ان کے اندر ہے، اولیاء کے اندر گناہوں کا مادہ ہے لیکن انبیاء کے اندر گناہوں کا مادہ ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ جب بچہ سیر خار ہوتا ہے یا اس بلوغت کی عمر سے چھوٹا ہوتا ہے کہتے ہیں معصوم بچہ ہے یا معصوم بچی ہے۔ بچہ چاہے وہ 1 دن کا ہی ہے وہ معصوم نہیں ہے، بچی چاہے 1 دن کا ہی ہے وہ معصوم نہیں ہے، وہ معصوم نہیں ہے۔ ہاں اس کے اوپر شریعت کے ابھی قانون لاگو نہیں، یہ علیحدہ بات ہے کہ اگر وہ گناہ کرے گا تو گناہ لکھا نہیں جائے گا، لیکن گناہ کا مادہ اس کے اندر ہے، کیونکہ وہ نبی نہیں ہے، وہ رسول نہیں ہے، گناہ کا مادہ اس کے اندر ہے، چاہے وہ اس عمر میں آ کر کرے جب وہ بالغ ہو جاتا ہے یا بالغ ہونے سے پہلے کر لے، یعنی گناہ کا مادہ اس کے اندر تھا، اس لیے اس کو معصوم نہیں کہہ سکتے۔ معصوم ہے تو فقط نبیوں کی ذات ہے، معصوم ہے تو فقط رسولوں کی ذات ہے، معصوم ہے کیونکہ وہ عالم ارواح کے اندر ہے، تب بھی ان کے دلوں میں ان کے جسموں میں گناہوں کا مادہ نہیں، وہ عالم جو ہے وہ باپ کی پشت میں ہے تب بھی گناہوں کا مادہ نہیں، وہ ماں کے شکم میں آئے تب بھی ان کے اندر گناہوں کا مادہ نہیں، جب وہ پیدا ہوئے تب بھی وہ نفوس قدسیہ گناہوں کا مادہ ان کے جسموں کے اندر نہیں، جوانی میں آئے
تب بھی مادہ نہیں، کیونکہ مادہ رکھا ہی نہیں گناہ کرنے کا، اس لیے وہ معصوم عن الخطا کا لفظ ان پر فٹ ہوتا ہے کہ وہ معصوم ہے، نہ گناہ کرتے گئے، نہ گناہ ہوتا ہے، نہ گناہ کا مادہ ان کے اندر ہے۔ اس لیے لیکن جب وہ اپنے لیے دعا یہ کرتے گئے تو بات دو طرح کی ہوتی ہے، یا تو اللہ کے حضور اپنی ابلیت کا اظہار کر کے عاجزی کر رہے ہوتے ہیں، یا اپنی امت کو تعلیم دے رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح اللہ کے حضور گڑ گڑانا ہے، اس طرح اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے، تعلیم امت ہوتا ہے، یا اپنے رب کے حضور عاجزانہ، یعنی یا وہ ان کا وہ تقویٰ ہوتا ہے کہ ان کے اللہ کے نزدیک وہ چیز گناہ نہیں ہوتی اور ان کے نزدیک وہ چیز خطا ہوتی ہے، اس لیے وہ تقویٰ سمجھ کر اللہ کی بارگاہ میں عاجزانہ التجا کرتے ہیں۔ اس لیے پتہ چلا کہ جو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کہا اے اللہ مجھے بخش دے، اس سے کوئی آپ گناہ گار نہیں تھے، اے اللہ میری اولاد کو بخش دے، اے جن کے لیے وہ میری اولاد آ کر تیرے گھر میں طواف کر کے دعا کرے ان کو بخش دے۔ پتہ چلا کہ امتیوں کے اندر گناہ کا مادہ ہے لیکن نبیوں کے اندر گناہ کا مادہ نہیں ہے۔ تو یہ بات بھی روز روشن ظاہر ہو گئی کہ معصوم بچہ جو ہوتا ہے وہ معصوم نہیں ہوتا، معصوم نبی اور رسول ہوتا ہے، کیونکہ یہ پیدا ہونے والا بچہ اس کے اندر گناہ کا مادہ ہے، اس کے اندر گناہ کا مادہ ہے۔ اور پھر ایک اور بھی دلیل آپ کو دے دیتا ہوں، جو نبی ہوتا ہے اس کے جو فضلات ہوتے ہیں، یعنی پاخانہ ہے یا پیشاب ہے یا لعاب ہے یا خون ہے، عام بندے کا کوئی بھی بندہ ہے، چاہے وہ ولی ہے چاہے وہ عام ہے، چاہے ایمان والا ہے چاہے وہ عام ہے، کافر کا خون تو ہے ہی غلیظ اور پلیت، اور کافر مشرک ہے ہی پلیت، انما المشرکون نجس، وہ تو ہے ہی پلیت ہے۔ لیکن میں عام بندوں کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ اولیاء ہیں چاہے وہ ایسے ایمان والے ہیں، ان کا خون حرام ہے، ان کا پیشاب پلیت ہے، ان کا پخانہ پلیت ہے، ان کا تو جو نبی ہوتا ہے اس کا پخانہ بھی، اس کے جتنے فضلات ہیں یعنی پیشاب ہے، خون ہے، وہ سب طیب و طاہر ہیں، وہ سب طیب و طاہر ہیں۔ وہ اگر کوئی استعمال کر لے کھا جائے تو وہ جسم جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے، تو نبی کا جو پیشاب ہوتا ہے وہ طیب و طاہر ہے، اور جو پیدا ہونے والا عام بچہ ہوتا ہے اس کا پیشاب بھی پلیت ہوتا ہے، اس کا پیشاب بھی پلیت ہوتا ہے۔ جس طرح اس پر معصوم ہونے کا اطلاق نہیں ہو سکتا، تو اس کا پیشاب بھی پلیت ہوتا ہے، لیکن نبی جو ہوتا ہے اس کا پیشاب بھی پاک ہے، اور اس کا وہ ہے بھی معصوم، کیونکہ اس کے اندر گناہ کا مادہ نہیں، اس کے اندر گناہ کا مادہ ہے، اس لیے بچے کو معصوم نہیں کہا جاتا۔ یہ بات ویسے نکل آئی تو میں نے کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، الغرض حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ کیا اس کی ہی بخشش ہوگی جو تیرے گھر میں آیا، اس کی ہی بخشش ہوگی؟ فرمایا اے پیارے موسیٰ اس کی تو بخشش ہو ہی گئی کہ وہ میرے گھر میں آیا، ارکان ادا کیے اور سب میرے حبیب کے قوانین کے مطابق، میرے فرامین کے مطابق اس نے حج بیت اللہ کر لیا۔ ہم اس کو تو پاک و صاف کر دیں گے، اس کے گناہ تو مٹا دیں گے۔ اگر یہاں نکتے کی ایک اور بات بھی بتا دوں، اگر کوئی یہ کہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور کی حدیث ہے کہ بندہ جب حج کر لیتا ہے تو وہ گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے، اس کا ایک گناہ بھی نہیں رہتا، اور وہ جس طرح دوبارہ پیدا ہوا اس طرح ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ وہ معصوم ہے؟ معصوم نہ ہوا، کیونکہ گناہ تو سارے مٹ گئے، تب بھی معصوم نہ ہوا، کیونکہ اس کے اندر مادہ گناہ کرنے کا یہ پھر سا کر سکتا ہے، اس کے اندر مادہ گناہ کرنے کا یہ پھر کر سکتا ہے، پر نبی کر ہی نہیں سکتا، اس کے اندر مادہ ہی نہیں۔ یہ اس کا تو کہنے کا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ پوچھا کہ اے اللہ کیا اس کی بخشش تو تیرے گھر میں آیا، اور میں اس کی بخشش ہو ہی گئی، پر اس کے پڑوسیوں کی بخشش کر دوں گا۔